الحمد لله الحمد لله الذي أصحاب نبيه كالنجوم وجعل الصحابة وأهل بيت سببا لإشاعة الدين والعلوم والصلاة والسلام على النبي المعصوم وعلى آله وأصحابه الذين تعلموا كل من العلوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ جن کے دل کو سرور ملتا ہے ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں. جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں، جو بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن جو ساتھی اٹھ کے خود آ سکتے ہیں وہ ذرا آگے آگے آ جائیں. جو نبی کا ذکر سن کے دلوں کو سرور ملتا ہے، ان سے میں مخاطب ہوں. نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، دور رہ کے بھی کیف حضور ملتا ہے. یہ بزم وہ ہے کہ جس بزم کے جھروکوں سے یقین کو روشنی، ایمان کو نور ملتا ہے. نبی کے نام کی لذت پہ ہوں درود و سلام، نبی کے نام کی لذت پہ ہوں درود و سلام. زبان کو لطف شراب طہور ملتا ہے. دنیا میں اور کہیں بھی سکون ملے نہ ملے، دنیا میں اور کہیں بھی سکون ملے نہ ملے، مدینے میں جا کے ضرور ملتا ہے. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، دوستو، بزرگو، بھائیو،
آج پہلی مرتبہ پیکر اخلاص برادر مکرم جناب بھائی مخلص عبداللہ صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ کی سالانہ سنی کانفرنس بلکسر میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ دعا ہے مالک لم یزل سے کہ جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمے عنوان لگا ہے حقانیت مذہب اہل سنت والجماعت۔ میں اہل سنت والجماعت پہ چند باتیں عرض کروں گا، اس کی حقانیت خود بخود نکھر کے آپ کے سامنے آئے گی۔ اہل سنت والجماعت علماء بیٹھے ہیں۔ اہل کہتے ہیں عربی میں، عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے والے۔ کیا معنی ہے؟ والے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اہل علم، علم والے، ایسے ہی اہل عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے والے۔ آگے ہے سنتی والجماعت، سنت والے جماعت والے، سنت والے جماعت والے۔ اب سنت کسے کہتے ہیں؟ ایک دو باتیں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ علماء کی اصطلاح میں سنت اسے کہتے ہیں جس پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی، مداومت اور ہمیشہ فرمائی۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی عادت کو سنت کہتے ہیں۔ ایک نبی کی عادت ہے، ایک خلاف عادت ہے۔ نبی کی عادت سنت کہلاتی ہے، خلاف عادت نبی کا اعجاز ہے، بیان جواز۔ اور بعض علماء کہتے ہیں سنت کہتے ہیں اس پسندیدہ راستے کو جس پر نبی اور اصحاب نبی چلے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق کو کہتے ہیں جس پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چلایا ہے۔ گویا پتہ یہ چلا ہے کہ سنت وہ سبق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت وہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو چلایا ہے۔ میں مشکات شریف جلد اول سے ایک حدیث آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، صحابہ کرام سے بڑی عجیب گفتگو فرمائی۔ اس گفتگو کو سننے کی وجہ سے صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، صحابہ کرام کے دل ڈر گئے۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ کی گفتگو سے، آپ کے بیان سے، آپ کی وصیت اور نصیحت سے ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، آپ الوداعی خطاب ہم سے کر رہے ہو۔ اے اللہ کے نبی، اگر ایسی بات ہے تو آپ ہمیں کوئی وصیت، کوئی نصیحت یا قول فیصل اور ایسا فیصلہ کن بیان ہمیں دے دیجئے گا جس کو جناب والا ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو اپنے گلے کا ہار، اپنے سر کا تاج اور اپنے کندھوں کے تمغے بنا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اے صحابہ کرام، میرا یہ سبق یاد رکھنا، میں تمہیں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ جناب والا تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے امیر کی بات کو جناب والا سن کر اس کو بجا لانے کی میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے بعد جس نے بھی زمانہ پانا ہے وہ فرقہ واریت کو دیکھے گا، میری امت کو ٹوٹتا ہوا دیکھے گا، بکھرتا ہوا دیکھے گا۔ اللہ کے نبی نے جس وقت یہ بات کر رہے تھے تو اللہ کے نبی کی طرف صحابہ کرام سوالیہ انداز میں، سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے نبی آپ فرقہ واریت کے دور کی بات کرتے ہیں، امت کو ٹوٹتے ہوئے دور کی بات کرتے ہیں، امت کو بکھرتے ہوئے دور کی بات کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اگر ہم میں سے کوئی ایسا زمانہ پائے، فرقہ واریت کا زمانہ پائے، امت کو ٹوٹتا ہوا دیکھے تو اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دانتوں سے ایسی مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا کہ داڑھ جاتی ہے چلی جائے، داڑھ ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، لیکن میری سنت ٹوٹنے نہ پائے۔ آخر امت میں فرقہ واریت کے زمانہ میں میری سنت پہ عمل کرنا ایسا اپنے اوپر لازم سمجھنا جیسے نمازیں فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، تمہیں واسطہ پڑے گا سنت کے مقابلے میں بدعت سے، تمہیں واسطہ پڑے گا سنت کے مقابلے میں الحاد سے، اے میری امت تمہیں واسطہ پڑے گا سنت کے مقابلے میں فرقہ واریت سے۔ اے میری امت، فرقہ واریت کو چھوڑ دینا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اے میری امت، الحاد کو چھوڑ دینا، میری سنت کو پکڑ لینا۔ اے میری امت، جناب والا بدعات کو چھوڑ دینا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کیوں جناب والا؟ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، سنت کے راستے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فرقہ واریت کے زمانہ میں میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ایک اور حدیث آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ امام رزین نے اپنی کتاب الرزین میں ایک حدیث کو ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی لڑے فرقہ واریت کے نتیجے میں 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی لڑے، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ اے میری امت، تمہیں بھی فرقہ واریت سے واسطہ پڑے گا، تمہیں بھی فرقہ واریت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، صحابہ کرام نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارا بھی واسطہ پڑے فرقہ واریت سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی لڑے 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی لڑے 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کا بھی فرقہ واریت سے واسطہ پڑے گا، وہ 71 72 فرقوں
فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 72 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، 72 قسم کے فرقے جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ ایک فرقہ ایسا ہوگا جس کو جنت کا دخول اولی نصیب ہوگا، جس کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سا گروہ ہوگا جس کو اللہ تعالی جنت کا داخل اولی نصیب فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے، اس کی جناب والا نشانی یہ ہے کہ وہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے طریقے، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے، وہ اس چیز کو اپنائیں گے جس کو میں نے میرے صحابہ نے اپنایا ہے۔ قاضی جناب والا عبد الکریم شہرستری نے اپنی کتاب الملل والنحل میں اس بات کو ذکر فرمایا۔ اسی حدیث کو ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس وقت یہ کہا کہ 72 قسم کے لوگ، 72 قسم کے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ وہ ہوگا جس کا نام اہل سنت والجماعت ہوگا۔ اس فرقے کا نام کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے، یہ آج میں نے اور آپ نے نہیں رکھا، ہمارے اکابرین نے نہیں رکھا، بلکہ کس نے رکھا ہے؟ امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ سارے بولیں اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہوگا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ جس پہ نبی اور اصحاب نبی چلے، جس پہ نبی اور اصحاب نبی چلے ہیں۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم صحابہ کرام کے دور کی بات کرتے ہیں۔ ہم وہی نقشے آپ کی توجہ کی نظر کریں گے جیسے اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے محبت کی، جیسے نبی کی سنت پہ صحابہ کرام نے عمل کیا، آج اہل سنت والجماعت بھی اسی طرح نبی سے محبت کر رہی ہے، اسی طرح نبی کی سنت کو اپنائے ہوئے ہے جیسے اصحاب نبی نے نبی کی سنت کو اپنایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ ان کو مکہ میں اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ سفیر، اپنا قاصد بنا کے بھیجا مذاکرات کے لیے۔ حضرت عثمان بن عفان رات کو اپنے دوست کے پاس رات کو ٹھہرے، صبح کو جس وقت سرداران قریش سے ملاقات کے لیے جانے لگے تو حضرت عثمان بن عفان کی چادر، ان کا تہبند ٹخنوں سے اوپر تھا۔ ان کے دوست نے کہا یہاں پہ سردار اس کو سمجھا جاتا ہے جو خود آگے چل رہا ہو، اس کا تہبند پیچھے زمین صاف کرتا آ رہا ہو، آپ جناب والا اپنے تہبند کو ذرا ٹخنوں سے نیچا کر لے تاکہ مذاکرات میں آسانی ہو، سرداران قریش آپ کو سردار سمجھ کے بات کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رک گئے اور اپنے دوست کو مخاطب کر کے کہا جناب والا وہ مجھ سے مذاکرات کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں، عثمان کا تہبند 1 انچ بھی نیچے نہیں آئے گا۔ ان کے دوست نے کہا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے حضرت عثمان بن عفان کیونکہ میں نے اپنے نبی کا تہبند، اپنے نبی کی چادر یہی پہ دیکھی ہے، جان دے سکتا ہوں اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صحابہ کرام نے نبی کی سنت کو اپنایا ہے، نبی کے طریقے کو اپنایا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کن نجوم، یہ میرے صحابہ ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم، جس کے پیچھے چلو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے ان کی نسبت اپنی طرف
کبھی طٰہٰ کہا کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا کبھی یاسی کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خود نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یقین نہیں آتا تو قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بیعت تو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہوئی تھی، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ محبوب یہ جو 1400 صحابہ کرام تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، دیکھنے پہ تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا قرآن پڑھ کے دیکھ لے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ محبوب جن کو پتھر تو نے مارے، دیکھنے میں تو نے مارے، حقیقت میں نے مارے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ محبوب جنہوں نے تیری اطاعت کر لی انہوں نے میں اللہ کی اطاعت کر لی، جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے نبی کے ہاتھ پہ نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جن کو اللہ کے نبی نے پتھر مارے، دیکھنے میں اللہ کے نبی نے مارے، حقیقت میں اللہ نے مارے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا، اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر تیرا ہے تو میرا ہے، عمر تیرا ہے تو میرا ہے، عمر تیرا ہے تو میرا ہے، عثمان تیرا ہے تو میرا ہے، علی تیرا ہے تو میرا ہے، معاویہ تیرا ہے میرا ہے، حسن تیرا ہے میرا ہے، حسین تیرا ہے میرا ہے۔ نہیں نہیں حبیب، عائشہ تیری ہے میری ہے، ام حبیبہ تیری ہے میری ہے، حفصہ تیری ہے میری ہے، ام حبیبہ تیری ہے میری ہے، خدیجہ تیری ہے میری ہے۔ جو صحابہ کا نہیں وہ تیرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو اہل بیت کا نہیں وہ تیرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو صحابہ کا ہے وہ قاضی مظہر حسین میرا ہے تو تیرا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، قرآن میں کہہ دیا محبوب من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جنہوں نے تیری اطاعت کر لی انہوں نے میں اللہ کی اطاعت کر لی۔ عرض یہ کر رہا ہوں جیسے نبی سے محبت صحابہ نے کی ویسے ہمیں کرنی چاہیے، جیسے نبی کی سنت پہ صحابہ نے عمل کیا ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے نبی سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں میدان بدر میں اترے ہوئے ہیں۔ ان کے والد ابو جہل کی کمان میں کفار کی طرف سے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ باپ اور بیٹے کا میدان بدر میں آمنا سامنا ہوا۔ باپ نے کہا بیٹا میں آپ کو فطر شفقت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میرے جناب والا آبا و اجداد کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، نبی کے کلمے کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ابا جان میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ کفرستان کے ریگستان سے نکل کے اسلام کے گلستان میں آ جائیں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، لیکن بات نہ بن سکی، بات لڑائی جھگڑے تک چلی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا میں نے اپنے باپ کی محبت کو آپ کی محبت پہ قربان کر دیا۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، انہوں نے نبی سے محبت کا طریقہ سکھایا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ والدہ کافرہ تھی، والدہ کو پتہ چلا کہ میرا لاڈلا فرزند، میرا لاڈلا فرزند، میرا خدمت گزار بیٹا سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو چکے ہیں۔ بیٹے کو بلایا، پوچھا بیٹا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ فرمایا ہاں اماں جان میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میرے نبی کی صحابیت اختیار کر لیجئے گا۔ والدہ نے کہا بیٹا میں تمہیں کہتی ہوں کہ اپنے آبا و
اجداد کے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اب جان دے سکتا ہوں، نبی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو میرے بات بھی اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو۔ اے سعد بن ابی وقاص، جب تک تو اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف نہیں آئے گا، اسلام کو نہیں چھوڑے گا، تیری والدہ آج کے بعد نہ کچھ کھائے گی نہ کچھ پیے گی، اسی طرح بھوکی پیاسی مر جائے گی۔ لوگ آپ کو تانا دیں گے یہ ماں کا قاتل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب بھی کھانے کا وقت آتا، کھانا لیتے، پانی لیتے، ماں کے قدموں پہ پہنچ جاتے، منت اور سماجت کرتے، جبری کھانا کھلانے کی کوشش کرتے، لیکن ماں کہتی میں قسم کھا چکی ہوں جب تک اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس نہیں آئے گا نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، اسی طرح بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ تیسرے دن جب جان نکلنے کو آئی، حضرت سعد بن ابی وقاص ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں، ماں کی منت کر رہے ہیں، اماں جان آپ کی جان نکلنے کو ہے، اسی طرح بھوکی پیاسی مر جائیں گی، کچھ کھا لے کچھ پی لے۔ والدہ نے کہا میں اسی طرح بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ کو مخاطب کر کے کہا اماں جان اگر یہ بات ہے تو اپنے کانوں کی کھڑکیاں میری بات کھول کے سنو، خدا کی قسم تو میری ایک ماں ہے، مر جائے گی، خدا کی قسم میری 100 مائیں ہوتی، میں ایک ایک کر کے محمد کے قدموں پہ نچھاور کر جاتا، اسلام کو کبھی نہ چھوڑ، اسلام کو کبھی نہ چھوڑ۔ ماں کی محبت کو قربان کیا، کس کے لیے؟ نبی کی محبت کے لیے۔ کس کے لیے قربان کیا؟ نبی کی محبت کے لیے قربان کیا ہے۔ صحابہ کرام احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنا دودھ پیتا بچہ لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آقا یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، آپ اس کو جہاد کے لیے قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپ کا دودھ پیتا بچہ جہاد کیسے کرے گا؟ اس نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے بھی پتا ہے یہ جہاد نہیں کر سکتا، تلوار نہیں اٹھا سکتا، نیزہ نہیں اٹھا سکتا، ڈھال نہیں پکڑ سکتا، لیکن آپ کسی ایسے صحابی کے ہاتھ میں دے جس کے پاس تلوار روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو، نیزہ روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو، کوئی نیزہ آئے تلوار آئے کہ میرے بچے کو آگے کرے، میرا بچہ شہید ہو جائے، وہ مجاہد صحابی محفوظ رہے۔ یہ نبی کا صحابہ کا عشق تھا۔ اور ہمارے اکابرین کو بھی دیکھیں انہوں نے نبی سے محبت کس طرح کی، نبی کی سنت سے محبت کس طرح کی۔ محدث العصر و زمان حضرت مولانا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ علیل تھے، بیمار تھے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ مریدین نے حضرت کو لیٹے لیٹے دوائی دینا چاہی، حضرت نے اپنے لبوں کو دبا لیا۔ جب ہوش میں آئے اپنے مریدین کو کہنے لگے تم جناب والا مجھے خلاف سنت دوائی دینا چاہتے ہو، میرے نبی نے لیٹ کر کھانے اور پینے سے منع کیا ہے، یاد رکھنا دوائی لینا سنت ہے لیکن لیٹ کر نہیں بیٹھ کے لینا سنت ہے۔ انور شاہ کاشمیری جان دے سکتا ہے، خلاف سنت دوائی استعمال کر کے اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ یہ نبی سے محبت ہے، یہ نبی سے عشق ہے، نبی کی سنت سے محبت اس قدر ہے کہ جناب والا بیماری کی حالت میں، جناب والا علالت کی حالت میں لیٹے لیٹے دوائی اس وجہ سے نہیں لیتے کہ میرے نبی نے لیٹ کر کھانے اور پینے سے منع فرمایا۔ ہم کتنے کام ایسے کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ جھنڈیاں لگا لینا، بازار سجا لینا یہ عشق مصطفیٰ کی علامت نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی گارنٹی نہیں ہے۔ عشق مصطفیٰ یہ نہیں سکھاتا، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے، میرے نبی کے صحابہ سے سیکھو۔ عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے، میرے نبی کے یاروں سے سیکھو۔ نبی کی سنت پہ مر مٹنا سیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ سے سیکھو، انہوں نے نبی سے کس طرح محبت کی ہے۔ آج کا پیغام یہ ہے، آج کا سبق یہ ہے، آج فرقہ واریت کے زمانہ میں آج اگر ہم جناب والا اہل سنت والجماعت کا حقیقی مصداق بننا چاہتے ہیں تو نبی کی سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔
ربیع الاول کا مہینے کی آمد ہے، عزم کریں کہ ہم ربیع الاول کے اندر انشاءاللہ عزم کر دیں گے کہ مرد دم تک جان جاتی ہے چلی جائے، نبی کی سنت ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں پائے گی، نبی کی سیرت کو اپنائیں گے انشاءاللہ، نبی کی سیرت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، سنت مصطفیٰ کو عام کریں۔ ہوتا ہے جن چراغوں سے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔